سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ ابتدائی طبی امداد کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ معلومات انتہائی اہم ہیں، جو کہ کبھی بھی کسی وقت بھی کام آ سکتی ہیں۔ جب آپ کسی شدید زخمی فرد سے ملتے ہیں یا آپ کے سامنے آپ کو نظر آتا ہے تو سب سے پہلے 3 چیزوں کا خیال رکھیں۔ سانس کی نالی یعنی کہ ایئر وے، اس بات کا یقین کریں کہ متاثرہ فرد کی سانس کی نالی میں زبان یا کسی مادے کے رسنے یا کسی چیز کے پھنسنے کی وجہ سے رکاوٹ تو نہیں ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ تنفس یعنی کہ بریدنگ، سانس لینے کا عمل۔ متاثرہ شخص کی سانسیں چل رہی ہوں، اگر نہیں تو مصنوعی تنفس یا مصنوعی سانس دینے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ نبض یعنی کہ دل کی حرکت یعنی کہ سرکولیشن۔ اگر آپ نبض چیک کر سکتے ہیں، مریض کی نبض یا پلس صحیح چل رہی ہے یا نہیں، یہ چیک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر پلس بند ہے تو CPR کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن کا طریقہ یعنی سینے پر دباؤ ڈال کر اور منہ کے راستے آکسیجن داخل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ CPR یعنی کہ کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن کے عمل کے دوران خون رسنے کا مشاہدہ ضرور کریں۔ اگر کوئی زخمی ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی مشاہدہ کرنا ضروری ہے کہ کہیں سے خون رس تو نہیں رہا۔ اگر خون رس رہا ہے تو اس کو بھی بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خون رسنے یا زہر خوارنی یا پھر دل بند ہونے کی صورتحال میں ہر کام جلد از جلد نمٹانے کی ضرورت ہے۔ ہر لمحہ ضروری ہے۔ اگر شدید زخمی فرد کو بحفاظت منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن خیال رہے کہ گردن یا ریڑھ کی ہڈی میں زخم کی صورت میں زخمی کو ہلانے سے گریز کرنا چاہیے۔ تاہم اسے مزید خطرے سے بچانے کے لیے منتقل کرنا ضروری ہو تو تب نہایت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ موت و حیات کے ہنگامی صورتحال بہت کم ظہور پذیر ہوتی ہے۔ ابتدائی طبی امداد کے اس مرحلے سے عمل شروع کر سکتے ہیں۔ مریض کو زمین پر پڑے اور خاموش رہنے دیں۔ الٹی کی صورت یا گردن میں کوئی شدید چوٹ نہ ہونے کی صورت میں اس کا سر ایک طرف کر دیں تاکہ دم گھٹنے کا خطرہ نہ ہو۔ مریض کو کمبل، کوٹ وغیرہ میں لپیٹ کر گرم رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ خیال رکھیں کہ مریض کو ضرورت سے زیادہ گرمی یا ان چیزوں کا وزن تو نہیں پڑ رہا کہ وہ اس کا جو چیزیں آپ نے اس کو لپیٹ دی ہیں اس سے اس کے وزن بڑھنے کی وجہ سے سانس میں رکاوٹ بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ابتدائی طبی امداد شروع کرنے کے دوران ایمبولینس اور ڈاکٹر کو فون کریں۔ ڈاکٹر کی صورتحال کے بارے میں یعنی زخم کی نوعیت بتا دینی چاہیے اور ڈاکٹر سے پوچھنا بھی چاہیے کہ ایمبولینس اور ڈاکٹر کے پہنچنے اور مریض کے اسپتال تک پہنچنے کے دوران کیا کرنا چاہیے۔
ڈاکٹر اور ایمبولینس کا عملہ فوری طور پر ہدایات دیتا ہے، اور وہ جو ٹائم درمیان میں ہے جو کہ 10 منٹ یا 5 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے جس کے دوران ایمبولینس اس جگہ پر پہنچ سکتی ہے، اس دوران بھی مریض کو ابتدائی طبی امداد کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ نہایت آرام سے متاثرہ فرد کا معائنہ کریں۔ کوئی رکاوٹ بننے یا درد میں اضافے کو روکنے کی ضرورت پڑے تو کپڑے کاٹ دیں۔ جسم کے جلنے کی وجہ سے متاثرہ سے کپڑے نہ کھینچیں۔ متاثرہ فرد کو دلاسا دیتے رہیں اور خود پر بھی قابو رکھیں۔ آپ کی خاموشی سے متاثرہ افراد کو یہ پیغام ملے گا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز قابو میں ہے۔ بے ہوش یا نیم بے ہوش فرد کو کوئی مائع چیز نہ پلائیں، یہ اس کی سانس کی نالی میں داخل ہو کر سانس میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ بے ہوش کو ہلا کر یا تھپکی سے ہوش میں لانے کی کوشش نہ کریں۔ سی پی آر کے عمل کے لیے مہارت، تربیت اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر خاندان میں کم از کم ایک فرد کو ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ غیر تربیت یافتہ فرد مریض یا زخمی کو مزید نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ سی پی آر یا کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن کی معلومات اور اس کا طریقہ کار صحیح طور پر معلوم ہونا چاہیے تاکہ مریض کو فائدہ پہنچے، نہ کہ مریض کو اگر صحیح معلومات نہیں ہے تو اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔